الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جو سنن النسائی کے اندر جو بحث ہے اس میں یہ ہے کہ الامام تعرض له الحاجہ بعد الاقامہ، اقامت کے بعد اگر امام کو کوئی عارض پیش آ جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو کیا کریں گے؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جائز ہے۔ اور اس میں جو حدیث نقل کی ہے مشہور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اقیمت الصلاۃ، نماز کے لیے اقامت ہو گئی۔ اقامت کے بعد پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجی لرجل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سے سرگوشی کر رہے تھے، کیونکہ کوئی بات کر رہے تھے۔ فما قام للصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، لوگ بھی کھڑے نہیں ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے تھے، ادھر سرگوشی کر رہے تھے۔ حتی نام القوم، حتیٰ کہ لوگ جو ہے سو گئے، قوم سو گئی۔ جو صحابہ کرام چونکہ غریب لوگ تھے، مزدوری کرتے تھے، باغات میں مزدوری کرتے تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے، تو تک کہ وہ نماز کے لیے آتے تھے تو ان کی خواہش تھی کہ نماز جو ہے ہو جائے، ہم جا کے سو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے، اقامت بھی ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ ہو گئی، کس سے سرگوشی کر رہے تھے۔ اس میں دو باتیں، ایک تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اقامت اور نماز کے درمیان فصل کیا ہے؟ جائز ہے۔ اقامت اور نماز کے درمیان فصل جو ہے جائز ہے۔ کبھی اس بات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اقامت ہو جائے، اب درمیان میں کوئی اور کام کوئی کرتے ہوئے اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے معلوم ہوتے ہے کہ اقامت اور نماز کے درمیان فصل کیا ہے؟ وہ جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرگوشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، جو خصوصی کوئی مشاورت ہو، کوئی خصوصی بات ہو، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تیسری بات اس میں ہے کہ جواز کے لیے کیا، یہ جائز ہے، پوری امت کے لیے ایک جواز کے راستے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا۔ اگر کبھی کوئی اس طرح ہو، کوئی امام کو کوئی کام پیش آ جائے تو مقتدیوں کو انتظار کرنی چاہیے۔ اور اس سے متعلق ایک اور مسئلہ بھی جو معلوم ہوتا ہے اس بات سے، وہ یہ ہے کہ اگر ابھی بیٹھے بیٹھے سو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نماز اس سے جو ہے وضو نہیں چھوٹتے، اسے نواق وضو نہیں ہے جب تک آدمی اپنے سہاری کے اوپر بیٹھا ہے۔ یہ چیز کی سہاری کے اوپر نہ ہو اس سے کیا نہیں ہوتے؟ وضو نہیں چھوٹتے۔ اپنا آپ کی مشہور مسئلہ ہے، اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتے ہیں۔ آگے جو سبق ہے، الامام یذکر بعد قیامہ فی مصلاہ انہ علی غیر طہارت، امام جو ہے مصلی کے آنے کے بعد اس کو اگر معلوم ہو جائے تو کیا ہے؟ اس کو وضو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو غسل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا کرے؟ پھر جا کے وضو کرے، جا کے غسل کرے، اور پھر جا کے وہ لوگ کو نماز پڑھائے۔ ادھر جو حدیث نقل کیا ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ قیمت الصلاۃ فصف الناس صفوفهم، اقامت ہو گئی، لوگ اپنے صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نماز کے لیے، حتی اذا قام فی الصلاۃ، حتیٰ کہ مصلی میں کھڑے ہو گئے تو اس کو یاد آ گیا، یاد آیا ان کو کہ انہ لم یغتسل، کس نے غسل نہیں کیا۔ فقال للناس مکانکم، لوگوں سے کہا، لوگوں سے اشارے سے کہا کہ مکانکم یعنی الزموا مکانکم، اپنی جگہوں پہ رہو۔ ثم رجع الی بیتی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ فخرج علینا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس نکل آئے، اور ینتف رأسہ، سر سے کیا ہے؟ پانی ٹپک رہے، پانی کی جو قطرے سر سے ٹپک رہے، اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غسل کیا اور فرمایا وَنَحْنُ صُفُّوَّ، اس طرح سب میں تھے۔ یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع نہیں کیا تھا، امام نے نماز شروع نہیں کیا ہو اور اس کو یاد آ جائے تو اس کی وضو نہیں ہے یا اس کو غسل کرنے کی ضرورت ہے، پھر تو صحیح ہے، پھر جا کے گھر جا کے غسل کرے، وضو کرے، اور لوگ جو ہے اسی طرح۔ لیکن اگر نماز شروع ہے، نماز کے اندر گیا جائے تو اس میں اجتناب نہیں کر سکتے کہ پہلے جو پڑھ لیا گویا کہ وہ صحیح ہے، نہیں، اس کی وضو ہے نہیں، یہ نماز تو ہو نہیں سکتے۔ امام جو ہے باقاعدہ سلام پھیریں گے، لوگ سلام پھیریں گے، اور پھر جائیں گے، کیا کریں گے؟ امام وضو کریں گے، غسل کریں گے، اور یہ بھی اس امت کے لیے ایک قسم رخصت کے اوپر ایک عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی بیوی سے بستری کرتے تھے تو فوراً غسل کرتے تھے، اور ہر آدمی جو سلیم الفطرت ہو، سلیم المزاج ہو، ان کا یہی طریقہ کہ جب بھی بیوی سے بستری کی کیا کرے؟
فوراً جا کے غسل کرے. غسل طریقہ یہی ہے. پھر اللہ کے پیغمبر تو پاک و صاف انسان ہے. جو آدمی غسل کی حالت میں ہو اس کو تو فرشتے بھی قریب نہیں آتے، رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے، اور یہ اچھی بات بھی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت اثر نہیں کیا. یہ صرف اس لیے ہے تاکہ امت کے لیے کیا ہو، ایک آسانی ہو. کبھی اگر پانی نہیں ہے، کبھی انسان کے بدن کا غلبہ ہے، تھکا ہوا ہے، اور انسان جو ہے بستری کرنے کے بعد اور غسل نہ کرے، کہتے بعد میں غسل کر لوں گا، بھول جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک جواز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مسائل میں، بہت سارے جگہوں میں جہاں رخصت اور عزیمت کا مقابلہ ہو، اللہ کے نبی سے رخصت کو عمل کیا، اور اپنے لیے نہیں امت کے لیے ایک آسانی کا راستہ ڈھونڈا ہے تاکہ لوگ کیا ہو، مشکل میں نہ پڑے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی اس طرح کے عمل ثابت ہی نہ ہو، ہاں پھر تو مطلب ہے کہ ناجائز ہے، پھر حرام ہے، پھر تو کوئی کر نہیں سکتے. جو یہ جیسے حالات میں ہو، جس طرح بھی حالات ہو، بستر سے فارغ ہو جائے یا احترام ہو جائے، اس کو خواب میں کوئی چیز دیکھے فوراً کیا کر سکے، ایک مشکل ہے، ایک مشقت میں عمر جو ہے پڑ جاتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کی ہوئی امت کو سبق دیا ہے کہ اگر کسی کوئی آدمی بھول جائے، وضو یاد نہیں ہے اس کی کہ اسے وضو کیا کہ نہیں. کبھی آدمی سمجھتے کہ میں نے عادتاً باقی وضو کرتے، کبھی کبھی وضو اس کی ٹوٹ جاتے ہیں، اس کو یاد نہیں رہتے. تو جب بھی یاد آ جائے جا کے وضو کرے. اگر نماز کے اندر آ جائے تو جتنی نماز سے ادا کی ہے وہ نماز جو ہے وہ ختم. وہ جیسے نہیں کریں گے کہ آگے جا کے وضو کریں گے واپس شروع کریں گے. ادھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع نہیں کیا تھا. فرماتے ہیں کہ حتی اذا قام فی مصلی، مصلی میں کھڑے ہو گئے تو اس کو یاد ہوا کہ جی میں نے تو غسل نہیں کیا، تو واپس جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا. اور آگے جو باب ہے استخلاف الامام اذا غاب، امام جب غائب ہو جائے تو اس کی جگہ پیچھے کیا کرے، جو اس کے مقتدی ہے، مقتدیوں میں جو قابل آدمی ہو کیا کرے، نماز پڑھائے. اور اس کے اوپر پھر پہلے ہم نے بحث کی ہے کہ صحابہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے سعادت دی ہے، اس طرح عبد الرحمن بن عوف کو اللہ نے سعادت دی ہے. بڑی سعادت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے اور کسی کام میں مصروف ہے، مصالحات میں، عمرو بن عوف میں مصالحات کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور تھوڑے سے لیٹ ہو جاتے ہیں. ادھر کیا کرتے صحابہ کرام جو ہے درخواست کرتے ہیں، حضرت بلال درخواست کرتے ہیں ابوبکر صدیق سے کہ تم نماز پڑھو، یا جو عبد الرحمن بن عوف آگے ہو جاتے نماز پڑھاتے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر امام نہ ہو تو امام کی جگہ کوئی خلیفہ جو کیا کرے، نماز پڑھائے، وہ خلیفہ بن جائے. اور اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتے ہے، اس سے یہ مسئلہ بھی کہ صحابہ کرام جو ہے جو ہی نماز کا ٹائم داخل ہو جاتے تھے تو کسی کا انتظار نہیں کرتے. لیکن اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر کتنی عظیم ہستی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کتنی سعادت کی بات ہے. لیکن صحابہ کرام چونکہ نماز اس جو قرآن میں فرماتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ، اقیموا کہ جو حکم ہے جب وقت داخل ہو جائے یہ حکم متوجہ ہو جاتے ہیں انسان کہ نماز پڑھو نماز پڑھو. تو صحابہ اللہ کے حکم کو کہ اللہ اس کو بلاتے ہیں، اللہ کی طرف اس کو پکارتے ہیں، اللہ کی طرف اس کو اعلان کرتے کہ نماز پڑھو. تو اس لیے وہ اس کے لیے بہت مشکل بات تھی جو کیا کرے کہ چلو بعد میں پڑھیں گے. اور یہ حکم کی تعمیل نہیں ہے. آپ سے کوئی کہے تم یہ کام کرو، چلو پانی لاؤ جی، تم نے ذہن میں ہے کہ میں پانی لا رہا ہوں لیکن آرام سے تم بیٹھو. آپ کے ذہن میں ہے کہ تھوڑا دیر بعد میں لاؤں گا، ابھی نہیں لاتا ہوں بعد میں لاؤں گا. تو یہ حکم کی تعمیل نہیں ہے. تعمیل ہے کہ وہ کہے کہ اٹھو، آدمی اٹھے، کہے بیٹھو تو بیٹھ جائے. پھر اللہ کی طرح کے حکم ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پوچھا کہ بہترین عمل کیا ہے، بہترین عمل فرمایا کہ الصلاۃ علی اول وقت، نماز پہلے وقت میں جو ہی ٹائم داخل ہو جائے آدمی نماز پڑھے. تو یہ جو استخلاف کا مسئلہ ہے، جب امام نہ ہو تو کیا کرے، لوگ جو ہے کسی آدمی کو آگے نماز کے لیے آگے کرے، وہ نماز پڑھائے. اور پھر اس میں وہ تسبیح کا مسئلہ، اور تسبیح اور تصفیق دونوں وہی ہے کہ ایک آدمی ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارتے کسی کو متوجہ کرنے کے لیے. صحابہ کرام نے یہ کام کیا تاکہ ابوبکر صدیق سے تشریف لائے، تاکہ ابوبکر صدیق کیا ہو جائے، متوجہ ہو جائے اور وہ جو ہے پیچھے ہٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسبیح اور تسبیح مردوں کے لیے، خواتین کے لیے.
مردوں کے لیے ہے کہ کبھی اگر امام کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں، کسی غلطی کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کرے؟ سبحان اللہ پڑھے، سبحان اللہ، تاکہ امام جو ہے متوجہ ہو جائے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہ امامت جو ہے، اس میں امت کے لیے بہت سارے اسباب ہیں، اور اس میں خود ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان جو ہے سے معلوم ہوتے ہیں کہ اللہ نے شان دیا، اللہ نے مرتبہ دیا۔ لوگ آج کل ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو نشانہ بناتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو گندہ کرتے ہیں، اپنے منہ گندہ کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق اللہ نے بہت بلند والا مقامات دیے، قرآن میں بہت سارے آیات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نازل ہے، شان ورود، شان نزول ابوبکر صدیق ہے۔ اور پھر اس طرح کے روایت سے تو بالکل صاف معلوم ہوتے ہے کہ ابوبکر صدیق اللہ نے کیا مقام مرتبہ دیا، جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما قبض نبی قط، کبھی کوئی نبی وفات نہیں پاتے حتی یصلی خلف رجل صالح من امتی، حتیٰ کہ وہ اپنی امت کی کسی نیک اور صالح آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ تو اس حدیث میں جو استخلاف کا جو مسئلہ ہے، ہاں، اس سے تو ابوبکر صدیق کے بلند و بالا شان معلوم ہوتے ہیں، یہ کتنے عظیم انسان تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کیا کیا نمازیں پڑھائی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ ابوبکر صدیق نماز ادا کی ہے۔ اور یہ بڑی جو ہے عظمت کی بات ہے، بڑی شان کی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ شان اور مرتبہ دی ہے۔ اور یہ صحیح بھی کہ تصفیق اور تسبیح جو ہے مردوں کے لیے، اور تصفیق اور تسبیح کیا ہے؟ خواتین کے لیے، اور تسبیح کیا ہے؟ مردوں کے لیے۔ خواتین سبحان اللہ نے کہا، اس میں سے فتنے کے باعث بن جاتے ہیں اگر کسی جگہ نماز میں خواتین بھی شریک ہو، اور ایک عورت جو ہے زور سے امام کو سبحان اللہ کے متوجہ کرنا چاہتی ہے، تو ممکن ہے ان کے دل میں کجروی ہے، ہاں، وہ اس سے ذہن ادھر جائے کہ کون عورت تھی کیا۔ اس لیے اسلام نے حفظ ما تقدم کے طور پہ اور فتنوں کو بند کرنے کے لیے سد الباب، تاکہ فتنوں کا راستہ ہی بند ہو جائے، کیا کیا ہے؟ یہ اس طرح کے احکامات جاری کیے کہ عورت جو ہے کوئی آواز نہ نکلے، اس کی خاموشی کے ساتھ نماز پڑھ کے اپنے گھر میں جائے۔ اگر امام کو کوئی مسئلہ ہو، مرد جو ہے سبحان اللہ کہے، مرد نہیں کہہ سکتی ہے، مرد جو ہے اس کو یاد نہیں ہے، یا مردوں کو جو ہے کوئی مسئلہ ہے، تو عورت پھر کیا کرے؟ پھر تسبیح اور تسبیح سے کام لے، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ مارے تاکہ امام جو ہے متوجہ ہو جائے۔ اور آگے جو حدیث ہے، اس میں الاہتمام بالامام، اہتمام اور اقتداء کرنا، الاقتداء بالامام، یہ امام کیا ہے؟ آگے ہے، اور اس کے پیچھے کیا کرے؟ آدمی اقتداء کرتے ہیں۔ تو اس میں جو حدیث نقل کے لوگوں کے روایت ہے، مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ آئے تھے، اور پاؤں میں زخم کی وجہ سے تو لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھا سکتے تھے، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی پیچھے کیا تھے، وہ کھڑے ہو گئی اور نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امام کیا ہے؟ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو اس سے امام بنایا گیا کہ اس کی اقتداء کی جائے، اقتداء کر لو۔ اور پھر فرماتے ہیں فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَارْفَعُوا، جب امام رکوع میں جائے تم بھی رکوع کرو، امام رکوع سے اٹھے تم بھی اٹھو، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب وہ سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو، جب امام یہ کہتے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لك الحمد، تم ربنا لك الحمد کہو۔ یعنی اس حدیث سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ تم کیا کرو، امام جس طرح ہے، جس حالت میں ہے تم بھی اس طرح ہو۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے، تو صحابہ کو بھی کہا کہ تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو۔ لیکن ابتدائی اسلام میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں یہ چیزیں ہیں، خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہے۔ وہ کہا ہمارے یہ کہتے ہیں کہ اقامت جو قیام کیا ہے فرض ہے، پہلے تو اس طرح کی آدمی کو امام نہ بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، اس کا مسئلہ ہی الگ ہے۔ اس لیے کہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی امامت میں نماز ادا کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، ظاہر کے پیغمبر تھے، ہر آدمی کے لیے حیثیت نہیں ہے۔ دوسرے کہ آج اگر وہ بھی کوئی بہت بڑا کوئی جو ہے
اللہ کی ولی ہے، کوئی بڑا کوئی محدث ہے، شیخ الحدیث ہے، کوئی بہت ایک مبارک ہستی ہے، لوگ چاہتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھے اور وہ قیام نہیں کر سکتے، تو پھر وہ کیا کرے؟ اس کی وہ قیام نہیں کر سکتے، قیام کے اوپر قادر نہیں ہے، ہاں تو وہ بیٹھے پیچھے جو لوگ ہیں وہ تو قیام کے اوپر قادر ہے، وہ کھڑے ہو جائے۔ امام کی اقتداء پھر کیا ہے؟ جن جن چیزوں میں منسوسی جہاں پر اقتداء ہے ادھر اقتداء کرے، اور جہاں پر جو ہے اجازت نہیں ہے تو ادھر قیام تو فرض ہے، تو مقتدی پہ کیا کرے؟ سب قیام کرے اور امام کے پیچھے جو ہے کھڑے ہو جائے۔ تو یہ ذکر کیا ہے اس میں، تو گویا کہ امام اگر معذور ہے تو پیچھے کیا ہے؟ لوگ تو معذور نہیں ہے، جس طرح یہ جو کیا ہے ابھی جو ہاں وہ بڑا نام تھا اس کا، بڑا مقام مرتبہ تھا اور بڑی حیثیت تھی اس کی، حالانکہ وہ معذور تھے، وہ جمعہ بھی پڑھاتے تھے اور دیگر نمازی بھی، اکثر جمعے میں صرف تقریر کرتے تھے، کبھی کوئی اور بھی آگے ہو جاتے تھے، حالانکہ وہ کون سے معذور تھے، وہ کھڑے نہیں ہو سکتا، وہ بیٹھ کے نماز پڑھاتے تھے، لیکن لوگ اس کو جو ہے ایک سعادت سمجھ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، دور دور سے لوگ آتے تھے۔ ایک دن میں پنڈی سے عرب پر پشاور گیا تھا، تو پنڈی سے ایک گاڑی میں ایک آدمی میرے ساتھ بیٹھ گیا، نوجوان، تو ویسے راستے میں کم سے وہ اچھا آدمی تھا، تو میرے پوچھا تو کدھر جا رہے؟ انہوں نے کہا میں پہلے بار جو ہے لاہور تھا، پہلے بار۔ کہا جی میں ادھر بتایا یہ آگے پنڈی اور پشاور کے درمیان کوئی دکان ہے، کدھر جائیں گے؟ اس نے کہا جی میں جاؤں گا، رات کا وقت صبح پہنچوں گا تو میں پہلے داتا دربار جاؤں گا، داتا دربار میں رہوں گا، اس کے بعد جو ہے جمعے کی نماز کے لیے میں خادی مسلم رضی کی مسجد میں جاؤں گا، ادھر نماز پڑھوں گا۔ میں نے کہا آپ کو ان سے کوئی ملاقات ہے؟ کہتے نہیں۔ اس وجہ سے ان کی پھر ویڈیو مجھے دکھائے راستے میں، ادھر کوئی تہجد بھی ہے، اتنی تقریر ہے، ان کا خیال تھا کہ نہیں جانا، مجھے مختلف ان کی تقاریر اس نے بتایا کہ دیکھو یہ تقریر، یہ تقریر، یہ تقریر، یہ اتنے معتقد ہے ان کے، معتقد تک کہ ادھر سے وہ آ گیا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی۔ اس طرح لوگ ہوتے ہیں، وہ بزرگ آدمی، بزرگ ہستی ہو، تو اس کو کیا کرے؟ ٹھیک ہے وہ معذور ہے، پیچھے لوگ تو معذور نہیں ہے، ہاں۔ اور یہ مسئلہ پھر الگ ہے کہ اقتداء قوی جو ہے ضعیف کے پیچھے کیا ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو نوافل میں تو بالاتفاق کوئی اس کا اختلاف نہیں کرتے، اور جمہور جو ائمہ ہے وہ بھی مطلقاً جائز سمجھتے ہیں، مطلقاً فرائض و نوافل ہو۔ پھر احناف کے اندر جو ہے، احناف کے اندر بھی مختلف مسائل، کچھ ائمہ جو اس کے قائل ہیں اقتداء جو مفترض متنفر کی پیچھے، قوی کی ضعیف کی پیچھے اقتداء، تو پھر کچھ علماء ہے جو ہدایہ نے ذکر کیا ہے کہ بلخ کے جو علماء ہے وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت وغیرہ، سنن میں تراویح وغیرہ میں اس میں جائز، نفل میں جائز ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے اور پیچھے جو ہے بڑے لوگ ہیں، یا کوئی کمزور ہے پیچھے تو کیا ہے اس کا جواب؟ اور بعض لوگ جو سنتوں میں بھی قائل نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کرے، جب پیچھے جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ قوی ہے، آگے ضعیف ہے، اس کی اقتداء نہ کرے، یا جو ہے مفترض ہے متنفر کے پیچھے کیا ہے اقتداء نہ کرے۔ بہرحال تو ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن یہ اگر اللہ کی ولی ہے، اللہ کے نیک آدمی ہے، ایک بڑا کوئی شیخ ہے، اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اور اس طرح بہت سارے مسائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی وجہ سے اور اللہ کے پیغمبر ہونے کی وجہ سے لوگ کیا سمجھتے تھے، اس کے پیچھے نماز پڑھے، تو یہ اس وقت مسئلہ تھا۔ ابھی تو یہ مسائل اس سے نہیں ہے کہ اس طرح کوئی مبارک ہستی بہت کم شاید کوئی ہو، اس سے جو بھی ملے تو کیا کرے، اس کے پیچھے جو ہے لوگ نماز ادا کرے۔ اگر ایک آدمی معذور ہے تو اس کو خود آگے نہیں ہونا چاہیے، اس طرح آدمی کچھ آگے کرے کہ جو نماز کے تمام جو ارکان اس کو کیا ہو وہ قادر ہو اس کو پڑھو۔ تو یہ جو ہے ذکر کیا ہے، تو کتنے ٹائم باقی ہے؟ چلو اس کو آگے جو سبق ہے آگے